غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم مجسم کی بارگاہ ناز کے اندر عاجزانہ فقیرانہ حدیث السلام پیش کرنے کے بعد تمام تر تحریکی بھائیوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نہایت موسٹ سینئر اور انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ نئی قیادت یا نئے جوان خون جو ہے وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ ایک ایک کا اگر شکریہ ادا کروں تو وقت کے دامن میں وسعت نہیں۔ صرف یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ ملک اشرف صاحب ہمارے دوسرے ناظم، ملک ارشد عوان صاحب پہلے ناظم، اور اس کے بعد قبلہ ملک صاحب ناظم تھے۔ پھر یہ قافلہ 1987 یکم جنوری کو انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا، اور ہم نے جو اپنے بڑوں سے سبق سیکھا کہ انجمن طلبہ اسلام کا مشن طلبہ میں صحیح اسلامی روح کو بیدار کرنا، جو دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شمع پھرونا کیے بغیر ناممکن ہے، اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع اپنے اور اپنے بھائیوں کے دلوں میں جلانے کے لیے یہ تگ و دو، یہ سفر چلتا رہا۔ یہ قافلہ جو ہے وہ ہمت اور شجاعت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا، اور ہم نے اس میں یہ سنا کہ انجمن طلبہ اسلام جو ہے یہ گھر سے مکتب اور مکتب سے معاشرے اور معاشرے سے نظام حکومت تک یہ ایک مشن ہے، ایک سلسلہ ہے۔ تو انجمن طلبہ اسلام جب ہم گھر میں تھے، گھر سے اب مکتب میں آئے، تو انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ رہے، وہ ہمیں گھر سے مکتب تک لے کے آئی، لیکن مکتب سے آگے کا جو سفر ہے وہ انجمن طلبہ اسلام کے پمفلٹ کے اندر درج ہے کہ وہ مکتب سے معاشرے میں۔ اور جب ہم مکتب کے اندر رہے تو ہمارا سلسلہ طلبہ کے ساتھ وابستہ تھا، انجمن طلبہ کی ایک تنظیم تھی، تو جو طلبہ تھے ان تربیت یافتہ ہوئے، اور تربیت یافتہ ہونے کے بعد جب وہ معاشرے کے اندر جاتے ہیں تو معاشرے کی درستگی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کے اندر ان تربیت یافتہ لوگوں کا رول اور کردار اس کو ادا کرنے کی ضرورت تھی۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ مصطفی معاشرے کا قیام وہ عمل میں لایا جائے جو امن و سلامتی، ترقی، خوشحالی اور استحکام، وطن کے استحکام کے لیے کام کرے۔ تو اس کے لیے جو مصطفی معاشرہ ہے، اور معاشرہ اس چیز کا نام ہے کہ جب ہم طالب علم تھے تو طلبہ صرف ایک شعبہ ہے، اس کے بعد ہم معاشرے میں جاتے ہیں، وہاں مزدور بھی ملے گا، وہاں تاجر بھی ملیں گے، وہاں ڈاکٹر بھی ملیں گے، انجینئر بھی ملیں گے، وہاں صنعت کار بھی ملیں گے، اور وکلاء بھی ملیں گے۔ ان تمام شعبہ جات کو، ان تمام معاشرے کے حصوں کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اور ان کی اصلاح کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے کا نام مصطفی تحریک ہے۔ اور 1992 میں قبلہ ڈاکٹر عبدہ مصطفی صاحب کی شادی کے موقع پہ مصطفی تحریک جناب قبلہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب اور
जनाब गुलाम मुर्तज़ा सईदी साहब, जनाब अहमद बकार मदनी साहब, दीगर बुजुर्गों ने इसकी बुनियाद रखी और आज ये काफिला चलते चलते जो इमानत हमारे पास आई है, जो इमानत हमारे पास आई है, ये सदा हमारे पास नहीं रहेगी, ये किसी और के पास भी जाएगी। इससे पहले भी ये इमानत जिम्मेदार लोगों के पास थी। वो लोग जो अपने दिल के अंदर दीन की तड़प रखने वाले लोग थे, सालेहीन लोग थे। उसके बाद हम जैसे निकम्मों के सुपुर्द भी आई, मुझ जैसे, और फिर इसके बाद भी आप लोगों ने इसकी बागडोर संभालनी है। मगर मेरा ये सवाल है कि हम सबको अपने गिरेबान में झांक के ये ज़रूर देखना चाहिए, क्या जो इमानत हमारे पास है उस इमानत के अंदर हम ख़यानत तो नहीं कर रहे? क्या उसका हक हम अदा कर रहे हैं? अगर खालिक़ कायनात की बारगाह के अंदर दीगर सवालात होंगे तो जो दीने मतीन की सरबुलंदी के लिए, दीने इस्लाम की तरवीज व अशात के लिए क्या ये सवाल नहीं होंगे कि तुम्हारे ऊपर दीन की तबलीग की या इस उम्मत की इस्लाह के वाला से जो जिम्मेदारी डाली गई थी, क्या उसको पूरा किया है कि नहीं किया? नौजवानों की तरबियत का एहतमाम किया है कि नहीं किया? तुमने उसके अंदर अपना क्या किरदार अदा किया? और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि पैसा भी हमारी ज़रूरत है, औलाद को पालना भी हमारी ज़रूरत है, वालिदैन की खिदमत भी, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन ज़रूरतों के साथ साथ जो कलिमा तैयबा हमने अल्लाह के हबीब का पढ़ा है, रब कायनात का पढ़ा है, क्या उसका जवाब देना भी हमारी जिम्मेदारी नहीं? वो भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर इसका दर्जा 10 में से 12 में या इससे भी आगे चला गया है। सबसे पहले हमने अपनी ज़िंदगियों के अंदर जो तरजीहात हमने जिनका तयन किया है, उनके अंदर ये तमाम चीज़ें, दौलत को कमाना भी तरजीह है, दीगर मामलात भी तरजीह हैं। जब हम वो जो हमने तरजीहात मुकर्रर की हैं, एक एक करके जब हम दिन गुजारते हैं, जब शाम होती है तो हमारा हदफ 7 या 8 अहदाफ तक जाता है। लेकिन ये जो दीन का मिशन है, ये हमारे हदफ के अंदर इससे भी कोसों दूर है, उसका नंबर ही नहीं आता कि हम इसके लिए भी अपनी ज़िंदगी में से आधा घंटा रोज़ निकालें, आधा घंटा निकालें तो उसमें भी हम कामयाब हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमने जो अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि बाज़ औक़ात थोड़ा वक़्त होता है और बाज़ लोग थोड़ी जदोजहद करते हैं, लेकिन वह रब कायनात की ज़ात उसका समर ज़्यादा देती है। उसकी वजह क्या है? बाज़ लोग बड़ी जदोजहद करते हैं, बड़ा सरमाया लगाते हैं, लेकिन वो सरमाया और वो वक़्त और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद जाती हैं, उसका हासिल कुछ नहीं होता। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो इखलास की ताकत है, लिल्लाहियत की ताकत है कि जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसके लिए बुजुर्ग कहते हैं लिल्लाहियत, अल्लाह के लिए काम करना, अल्लाह की ज़ात के लिए काम करना, जब उसके लिए काम करेंगे तो थोड़े वक़्त के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें पैदा फरमाएगा। हम देखते हैं तो दीन तो सारा ही लिल्लाहियत के अंदर है। ये बड़ी लंबी बहस है, लेकिन मुख्तसर में आपको फसल्ली रब्बिका वन्हर, लिल्लाह, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। तो नमाज किसके लिए? जब नियत करते हैं 4 रकात नमाज़ फ़र्ज़ ज़ोर के, किसके लिए? अल्लाह के लिए, किसी को दिखलावे के लिए नहीं। नमाज भी लिल्लाहियत के लिए है। रोज़ा किस लिए है? अस्सौमु ली, रब फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है। वाना उज्ज़ा बिही, कि उस रोज़े का मकसद भी लिल्लाहियत और अल्लाह के लिए है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत, रब फरमाता है हज मेरे लिए है, नमाज रब के लिए है और ज़कात रब के लिए है। हर चीज़ जो दीन का अमल जब उसके अंदर लिल्लाहियत और अल्लाह के लिए शामिल होंगे, जब उसके अंदर इखलास की दौलत आएगी तो रब ताला उसके अंदर हमें बरकतें अता फरमाएगा। एक
مثال آپ کے سامنے رکھ کے پھر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ جب مصر فتح ہوا نا، اب تو یہ فیس بک اور اس لیے تو مقتی میں آتی ہے نا ہماری یہ دو چار چیزوں نے کہ جس کے اندر ہم سب کے اندر میرے سمیت کہ نیکی کار اور فیس بک میں ڈال، اب تو یہ آ گئے، پہلے دریا میں ڈالتے تھے، اب تو دریا ویسے خشک ہو گئے تو نیکی کار ڈالیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص کے دور کے اندر مصر فتح ہوتا ہے، مصر فتح ہونے کے بعد خزانے کا ڈھیر لگتا ہے، جب ڈھیر لگ گیا لیکن بادشاہ کا تاج نظر نہیں آتا، وہ نہیں مل رہا، بڑی پریشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، صحابی رسول سوچتے ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، وہ سوچ کے اندر گم ہیں، میں کس کو جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار سے بات کرتے ہیں، آپ جو بلا جھجک بات کرتے ہیں، مرتبہ و مقام کو نہیں دیکھتے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خوف ہے، رب کائنات کا بھی خوف ہے، اسی سوچ کے اندر کیا ہے، ایک شخص آتا ہے جس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا ہے اور ڈھانپنے کے بعد کوئی چیز اس نے کسی چادر کے اندر چھپائی ہے، وہ اس خزانے کے ڈھیر کے پاس آتا ہے، اس چادر میں سے وہ چیز نکالتا ہے اور اس پہ رکھتا ہے، وہی بادشاہ کا تاج ہے۔ وہ جانے لگتا ہے، صحابی رسول آواز دیتے ہیں، اے جانے والے میری آواز کو سن لے، میں اس چیز کے لیے دیکھ رہا تھا کہ کوئی یہ مل نہیں رہا، میں اس کا حساب کیسے دوں گا، یہ بڑا قیمتی بیش بہا بادشاہ کا تاج ہے، آج تیرے پاس تھا لیکن زمانہ کوئی نہیں جانتا تھا، خبر کس کو نہیں تھی، تم نہ بھی دیتا، چھپا لیتا، ساری عمر امیری کے اندر گزارتا، آج تو دیکھ کے اتنی بڑی نیکی کر کے یہاں سے جا رہا ہے، منہ کو چھپایا ہوا ہے۔ تو دوستان گرامی، ان کی زندگیاں للہیت کے لیے تھی، جو اس نے فکرہ کہا، جو اس نے بات کہی، وہ دلوں کو چیز دینے والی ہے۔ اس نے صحابی رسول کی طرف منہ کیا اور کہا، میں جس کے لیے یہ نیکی کر رہا ہوں وہ مجھے جانتا ہے، میں اللہ کے لیے نیکی کر رہا ہوں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ہم عظمت رسول کے پاسبان ہے پاسبان، ہم عظمت رسول کے پاسبان ہے پاسبان، ہم چادر بطول کے پاسبان ہے پاسبان، ہم منبر رسول کے پاسبان ہے پاسبان، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ دو صحابی رسول بڑا روئے کہ آج امت کے اندر صرف رب کے لیے کام کرنے والے جتنے ہیں، وہی اسلام کی طاقت ہے، وہی ہمارے دین کی طاقت ہے۔ ہم سب کو یہ رب کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالی ہمیں للہیت کے لیے اور خلوص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور قل ان صلاتی و نسکی، اے حبیب فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، ومحیای و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، اس کے لیے ہے۔ تو للہیت، اس کو اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا کرے اور ہمیں جو ذمہ داریاں ہیں ان کا شعور رب تعالیٰ ہمیں عطا کرے، ان کو نبھانے کی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ 28واں یوم تاسیس ہے اور آج کے دن قائد تحریک جناب غلام مرتضیٰ سعیدی صاحب کی کوششوں سے ایک موبائل کے اوپر ایپ مصطفی تحریک کی اس کا افتتاح ہوا ہے، تو وہ تقریباً تمام گروپس کے اندر میں نے شیئر کی ہے۔ آپ تمام آپ سے گزارش ہے کہ اس ایپ کو کھولیں اور اس کے اندر جو فارم ہے اس کو پر کریں، اس کو روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور استعمال کریں۔ مصطفی تحریک کے پیغامات یا ہدایات مرکز کی صوبے کی وہ آپ کو ملے گی، تو اس سے اور زیادہ جو ہے پورے ملک کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ جو ہماری مصطفی برادری ہے، مصطفی لوگ ہیں اور
انجمن طلبہ اسلام میں دیگر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی دیگر تنظیمات ہیں ہماری برادرز تنظیمات ان سب کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ تعلق مضبوط ہوگا اور اس کے اندر اس کا ایک کلیدی کردار ہوگا. تمام احباب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد ضرور اس ایپ کا جو ہے اس کا حصہ بنے, فارم پر کریں اور اس کو روزانہ چیک کریں اور اس سے ہمارا جو ہے اور رابطے کا جو فقدان ہمارے اندر پایا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز اس سے دور ہوگا. تو آپ اس کو جس ہمارے بھائی کو نہیں پتہ چلتا وہ ابو بکر صاحب ہیں, مریدوری صاحب ہیں, انہوں نے اس کو دیکھا استعمال کیا ہے, وہ آپ کی رہنمائی سلسلہ میں کر دیں گے. تو آپ تمام لوگ سب سے پہلے انجمن طلبہ اسلام کو مضبوط کریں, پھر مصطفی تحریک کو مضبوط کریں. اس کے اندر تمام شعبہ جات ہیں, ڈاکٹرز کے, وکلاء کے, دیگر اور تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ رابطے کا ایک مؤثر انشاءاللہ العزیز وہ ذریعہ ہوگا. اور یاد رکھیں, یہ بات یاد رکھیں کہ پورے ملک کے اندر, آخری بات ہے ذرا توجہ سے سماعت کریں, پورے ملک کے اندر انجمن طلبہ اسلام کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس کے اندر مشاعرہ ورکام بڑی اہم شاخ, دیگر بھی شاخ کسور کے اندر لٹن شاخ ہے, اسی طرح گجرات کے اندر بڑی مشہور 2-3 شاخیں ہیں, اور گوجرانوالہ کے اندر مشاعرہ ورکام کا کھڑ ہے, اور اسی طرح خوشاب کے اندر کٹھا سگرال ہے, اور اسی طرح ہر علاقے کے اندر بڑی مشہور شاخیں ہیں. اور الحمدللہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب اور اس کے بعد وہ دور آتے رہے جب ہم بھی ذمہ دار رہے ہیں اس دور کے اندر کہ انجمن طلبہ اسلام 1 سال انجمن طلبہ اسلام پنجاب میں پہلے نمبر پہ آیا کرتی تھی, اور 1 سال منڈی بہاؤدین کی شاخ ہے وہ آیا کرتی تھی. یعنی کہ اتنا ٹف مقابلہ پنجاب کے اندر ہوا کرتا تھا. وہی رنگ جو ہے اب ہم اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, اور یہ ذمہ داری جن جوان کندھوں پہ ہے ان کو بھی پوری کرنی چاہیے, اور ہم بھی اس کے اندر انشاءاللہ العزیز اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. عشق بڑھتا رہا صوبیدار و رسن, زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا, راستے روکتے روکتے تھک گئے, وقت کے بدلتے ہوئے دعویے. اللہ رب العزت خلوص کے ساتھ دین مدین کی اس خدمت کے سلسلہ میں ہم سب کو کوشش کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.